آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے بیڑی سلگائی، 2-3 زور کے کش لے کر اسے پھینک دیا اور اپنی داستان سنانا شروع کی۔ شیخ صاحب کے مزاج سے ہم واقف تھے، اس لیے ہم خاموشی سے سنتے رہے، درمیان میں ان کو کہیں بھی نہ ٹوکا۔ آپ نے یہ واقعہ یوں بیان کرنا شروع کیا۔ گولڈی میرے پاس 15 برس سے تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا رنگ سنہری مائل بھوسلا تھا، بہت ہی حسین کتا تھا۔ جب میں صبح اس کے ساتھ باغ کی سیر کو نکلتا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لارنس گارڈن کے باہر میں اسے کھڑا کر دیتا، گولڈی کھڑے رہنا یہاں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں باغ کے اندر چلا جاتا، گھوم پھر کر آدھے گھنٹے کے بعد واپس آتا تو گولڈی وہیں اپنے لمبے لمبے کان لٹکائے کھڑا ہوتا۔ اسپیشل ذات کے کتے عام طور پر بڑے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، مگر میرے گولڈی میں یہ صفات بہت نمایاں تھی۔ ایک روز اتفاق کی بات ہے کہ میں لارنس کے باہر اسے چھوڑ کر اندر گیا تو ایک دوست مل گیا۔ گھومتے گھومتے کافی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنی کوٹھی لے گیا۔ مجھے شطرنج کھیلنے کا مرض تھا۔ بازی شروع ہوئی تو میں دنیا مافیا بھول گیا۔ کئی گھنٹے بیت گئے۔ دفعتاً مجھے گولڈی کا خیال آیا۔ بازی چھوڑ کر لارنس کے گیٹ کی طرف بھاگا۔ گولڈی وہیں اپنے لمبے لمبے کان لٹکائے کھڑا تھا۔ مجھے اس نے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہے، دوست تم نے آج اچھا سلوک کیا مجھ سے۔ میں بے حد نادم ہوا۔ چنانچہ آپ یقین جانیں میں نے شطرنج کھیلنا چھوڑ دی۔ معاف کیجیے گا میں اصل واقعے کی طرف ابھی تک نہیں آیا۔ دراصل گولڈی کی بات شروع ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے جتنی باتیں یاد ہیں میں آپ کو سنا دوں۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ میرے مجرد رہنے کا ایک باعث اس کی محبت بھی تھی۔ جب میں نے شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا تو اس کو خصی کرا دیا۔ آپ شاید کہیں کہ میں نے ظلم کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں محبت میں ہر چیز روا ہے۔ میں اس کی ذات کے ساتھ اور کسی کو وابستہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا اگر میں مر گیا تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، کچھ دیر میری موت کا اثر اس پر رہے گا، اس کے بعد مجھے بھول کر اپنے نئے آقا سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ جب میں یہ سوچتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی موت کی آمد کا پورا یقین ہو گیا تو میں گولڈی کو ہلاک کر دوں گا، آنکھیں بند کر کے اسے گولی کا نشانہ بنا دوں گا۔ گولڈی کبھی ایک لمحے کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ رات کو ہمیشہ میرے ساتھ سوتا۔ میری تنہا زندگی میں وہ ایک روشنی تھی۔ میری بے حد پھیکی زندگی میں اس کا وجود ایک شیرینی تھا۔ اس سے میری غیر معمولی محبت دیکھ کر کئی دوست مذاق اڑاتے تھے۔ شیخ صاحب، گولڈی کتیا ہوتی تو آپ نے ضرور اس سے شادی کر لی ہوتی۔ ایسے ہی کئی اور فکرے کسے جاتے، لیکن میں مسکرا دیتا۔ گولڈی بڑا ذہین تھا۔ اس کے متعلق جب کوئی بات ہوتی تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے ہلکے سے ہلکے اشارے کو بھی وہ سمجھ لیتا تھا۔ میرے موڈ کے سارے اتار چڑھاؤ اسے معلوم ہو جاتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے رنجیدہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ چہلیں شروع کر دیتا، مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ ابھی اس نے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا نہیں سیکھا تھا، یعنی ابھی کم سن تھا کہ اس نے ایک برتن کو جو کہ خالی تھا تھوتنی بڑھا کر سونگھا۔ میں نے اسے جھڑکا تو دم دبا کر وہیں بیٹھ گیا۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت سی پیدا ہوئی تھی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دیر تک گردن یوں اڑائے بیٹھا رہا جیسے ندامت کے سمندر میں غرق ہے۔ میں اٹھ کر اس کو گود میں لیا، پیار کیا، پچکارا۔ بڑی دیر کے بعد جا کر اس کی دم ہلی۔ مجھے بہت ترس آیا کہ میں نے خواہ اسے ڈانٹا کیوں، کہ اس روز رات کو غریب نے کھانے کو منہ نہ لگایا۔ وہ بڑا حساس کتا تھا۔ میں بہت بے پرواہ آدمی ہوں۔ میری غفلت سے اس کو ایک بار نمونیا ہو گیا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے پاس دوڑا، علاج شروع ہوا، مگر اثر ندارد۔ متواتر 7 راتیں جاگتا رہا۔ اس کو بہت تکلیف تھی۔ سانس بڑی مشکل سے آتا تھا۔ جب سینے میں درد اٹھتا تو وہ میری طرف دیکھتا جیسے یہ کہہ رہا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ صرف میرے آرام کی خاطر اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی تکلیف کچھ کم ہے۔ وہ آنکھیں میچ لیتا تاکہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں۔
8वें रोज खुदा खुदा करके उसका बुखार हल्का हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उतर गया। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो मुझे एक थकी थकी सी मुस्कुराहट उसकी आंखों में तैरती नजर आई। नमूनिया के जालिम हमले के बाद देर तक उसको नकाहत रही, लेकिन ताकतवर दवाओं ने उसे ठीक ठाक कर दिया। एक लंबी गैर हाजिरी के बाद लोगों ने मुझे उसके साथ देखा तो तरह तरह के सवाल करने शुरू किए। आशिक व माशूक कहाँ गायब थे इतने दिनों? आपस में कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई थी? किसी और से तो नजर नहीं लड़ गई थी गोल्डी की? मैं खामोश रहा। गोल्डी ये बातें सुनता तो एक नजर मेरी तरफ देखकर खामोश हो जाता कि भौंकने दो कुत्तों को। वो मिसल मशहूर है, कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। लेकिन गोल्डी को अपने हम जिन्सों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ मेरी जात थी, उससे बाहर वो कभी निकलता ही नहीं था। तब गोल्डी मेरे पास नहीं था जब एक दोस्त ने मुझे अखबार पढ़कर सुनाया। उसमें एक वाकया लिखा था, आप सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका या इंग्लिस्तान मुझे याद नहीं कहाँ, एक शख्स के पास कुत्ता था, मालूम नहीं किस जात का। उस शख्स का ऑपरेशन होना था। उसको अस्पताल ले गए तो कुत्ता भी साथ हो लिया। स्ट्रेचर पर डालकर उसको ऑपरेशन रूम में ले जाने लगे तो कुत्ते ने अंदर जाना चाहा। बालक ने उसको रोका और कहा, बाहर खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। कुत्ता हुक्म सुनकर बाहर खड़ा हो गया। अंदर मालिक का ऑपरेशन हुआ जो नाकाम साबित हुआ। उसकी लाश दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल दी गई। कुत्ता 12 बरस तक वहीं खड़ा अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। पेशाब पखाने के लिए कुछ देर वहाँ से हटता, फिर वहीं खड़ा हो जाता। आखिर एक रोज़ मोटर की लपेट में आ गया और बुरी तरह जख्मी हो गया, मगर इस हालत में भी वो खुद को घसीटता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ उसके मालिक ने उसे इंतज़ार करने के लिए कहा था। आखिरी सांस उसने उसी जगह लिया। यह भी लिखा था कि अस्पताल वालों ने उसकी लाश में भूस भरकर उसको वहीं रख दिया है, जैसे वो अब भी अपने आका के इंतज़ार में खड़ा है। मैंने ये दास्तान सुनी तो मुझ पर कोई ख़ास असर न हुआ। अव्वल तो मुझे इसकी सेहत ही का यकीन न आया, लेकिन जब गोल्डी मेरे पास आया और मुझे इसकी सफ़ात का इल्म हुआ तो बहुत बरसों बाद मैंने ये दास्तान कई दोस्तों को सुनाई। सुनाते वक्त मुझ पर एक रिक्कत तारी हो जाती थी और मैं सोचने लगता था, मेरे गोल्डी से भी कोई ऐसा कारनामा वाबस्ता होना चाहिए। गोल्डी मामूली हस्ती नहीं है। गोल्डी बहुत मतीन और संजीदा था। बचपन में उसने थोड़ी शरारतें की, मगर जब उसने देखा कि मुझे पसंद नहीं तो उसने उनको तर्क कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी इख्तियार कर ली जो तादमे मर्ग कायम रही। मैंने तादमे मर्ग कहा है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। शेख साहब रुक गए, उनकी आंखें नम आलूद हो गई थीं। हम खामोश रहे। थोड़े अरसे के बाद उन्होंने रुमाल निकालकर अपने आंसू पूंछे और कहना शुरू किया, यही मेरी ज़्यादती है कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन शायद इसलिए ज़िंदा हूँ कि इंसान हूँ। मर जाता तो शायद गोल्डी की तौहीन होती। जब वो मरा तो रो रो कर मेरा बुरा हाल था, लेकिन वो मरा नहीं था, मैंने उसको मरवा दिया था। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी मौत की आमद का यकीन हो गया था, वो पागल हो गया था। ऐसा पागल नहीं जैसा कि आम पागल कुत्ते होते हैं। उसके मर्ज का कुछ पता ही नहीं चलता था। उसको सख्त तकलीफ थी। जान कनी का सा आलम उस पर तारी था। डॉक्टरों ने कहा उसका वाहिद इलाज यही है कि उसको मरवा दो। मैंने पहले सोचा नहीं, लेकिन वो जिस अजियत में गिरफ्तार था मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं मान गया। वो उसे एक कमरा में ले गए जहां बरकी झटका पहुंचाकर हलाक करने वाली मशीन थी। मैं अभी अपने नहीफ दिमाग में अच्छी तरह कुछ सोच भी ना सका था कि वो उसकी लाश ले आए, मेरे गोल्डी की लाश। जब मैंने उसे अपने बाजुओं में उठाया तो मेरे आंसू टिप टिप उसके सुनहरे बालों पर गिरने लगे, जो पहले कभी गिर्द आलूद नहीं हुए थे। टांगे में उसे घर लाया, देर तक उसको देखा किया। 15 साल की रफाकत की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। कुर्बानी का मुजस्मा टूट गया था। मैंने उसको नहलाया, कफन पहनाया। बहुत देर तक सोचता रहा कि अब क्या करूं, ज़मीन में दफन करूं या जला दूं। ज़मीन में दफन करता तो उसकी मौत का एक निशान रह जाता। ये मुझे पसंद नहीं था, मालूम नहीं क्यों। ये भी मालूम नहीं कि मैंने क्यों उसको घर के दरिया करना चाहा। मैंने इसके मुतल्लक अब भी कई बार सोचा है, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला।
خیر میں نے ایک نئی بوری میں اس کی کفنائی ہوئی لاش ڈالی، دھو دھا کر بٹے اس میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بیڑی دریا کے درمیان میں پہنچی اور میں نے بوری کی طرف دیکھا تو گولڈی سے 15 برس کی رفاقت و محبت ایک بہت ہی تیز تلخی بن کر میرے حلق میں اٹک گئی۔ میں نے اب زیادہ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ بہتے ہوئے پانی کی چادر پر کچھ بلبلے اٹھے اور ہوا میں حل ہو گئے۔ بیڑی واپس ساحل پر آئی۔ میں اتر کر دیر تک اس طرف دیکھتا رہا جہاں میں نے گولڈی کو غرقِ آب کیا تھا۔ شام کا دھندلکا چھایا ہوا تھا، پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا، جیسے وہ گولڈی کو اپنی گود میں سلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب خاموش ہو گئے۔ چند لمحات کے بعد ہم میں سے ایک نے ان سے پوچھا، لیکن شیخ صاحب آپ تو خاص واقعہ سنانے والے تھے۔ شیخ صاحب چونکے، معاف کیجیے گا، میں اپنی رو میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں 15 برس ہو گئے تھے ہماری رفاقت کو۔ اس دوران میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، میری صحت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ لیکن جس دن میں نے گولڈی کی 15ویں سالگرہ منائی، اس کے دوسرے دن میں نے ازا شکنی محسوس کی۔ شام کو یہ ازا شکنی تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ رات سخت بے چین رہا، گولڈی جاگتا رہا، ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے مجھے دیکھتا رہا، پلنگ پر سے اتر کر نیچے جاتا، پھر آ کر بیٹھ جاتا۔ زیادہ عمر ہو جانے کے باعث اس کی بینائی اور سماعت کمزور ہو گئی تھی، لیکن ذرا سی آہٹ ہوتی تو وہ چونک پڑتا اور اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا اور جیسے یہ پوچھتا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کو حیرت تھی کہ میں اتنی دیر تک پلنگ پر کیوں پڑا ہوں، لیکن وہ جلدی ہی ساری بات سمجھ گیا۔ جب مجھے بستر پر لیٹے کئی دن گزر گئے تو اس کے سال خوردہ چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتا تھا۔ بیماری کے آغاز میں تو میں اس کو کھانا دیتا رہا۔ جب نکاہت بڑھ گئی تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ وہ صبح و شام گولڈی کو کھانا کھلانے آ جایا کرے۔ وہ آتا رہا مگر گولڈی نے اس کی پلیٹ کی طرف منہ نہ کیا۔ میں نے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک مجھے اپنے مرض کی تکلیف تھی جو دور ہونے ہی میں نہیں آتا تھا، دوسرا مجھے گولڈی کی فکر تھی جس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اب اس نے پلنگ پر بیٹھنا لیٹنا بھی چھوڑ دیا۔ سامنے دیوار کے پاس سارا دن اور ساری رات خاموش بیٹھا، اپنی دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ اس سے مجھے اور بھی دکھ ہوا۔ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غم و اندوہ میں غرق ہے۔ کبھی کبھی اٹھ کر پلنگ کے پاس آتا، عجیب حسرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا اور گردن جھکا کر واپس دیوار کے پاس چلا جاتا۔ ایک رات لیمپ کی روشنی میں نے دیکھا کہ گولڈی کی دھندلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں، اس کے چہرے سے حزن و ملال برس رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، لمبے لمبے سنہرے کان ہلاتا وہ میرے پاس آیا۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، گولڈی میں اچھا ہو جاؤں گا، تم دعا مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر اس نے بڑی اداس آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر سر اوپر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے دعا مانگ رہا ہو۔ کچھ دیر وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ میرے جسم پر جھرجھری سی طاری ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب تصویر میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ گولڈی سچ مچ دعا مانگ رہا تھا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں وہ سر تپا دعا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اس کی روح خدا کے حضور پہنچ کر گڑ گڑا رہی ہے۔ میں چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا لیکن گولڈی کی حالت غیر ہو گئی۔ جب تک میں بستر پر تھا وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا۔ میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا تو میں نے اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کو اب کسی شے سے دلچسپی نہیں تھی۔ دعا مانگنے کے بعد جیسے اس کی ساری طاقت زائل ہو گئی تھی۔ میں اس سے کہتا، میری طرف دیکھو گولڈی، میں اچھا ہو گیا ہوں، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن وہ آنکھیں نہ کھولتا۔ میں نے 2-3 دفعہ ڈاکٹر بلایا، اس نے انجیکشن لگائے پر کچھ نہ ہوا۔ ایک دن میں ڈاکٹر لے کے آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا۔ میں اٹھا کر اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو برقی ضرب سے ہلاک کرا دیا۔ مجھے معلوم نہیں بابر اور ہمایوں والا قصہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ حرف بحرف سچ ہے۔ یہ افسانہ آپ کو منٹو کی کتاب بادشاہت کا خاتمہ سے پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ مزید اچھے افسانے سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل کتاب دوستی سبسکرائب کریں۔
شکریہ۔